کمرہ عدالت لوگوں سے کچاکچ بھرا ہوا تھا۔ ملزم والے کٹہرے میں ایک جوان سالہ لڑکی چہرے پر نقاب لیے کھڑی تھی۔ وکیل اپنے دلائل دیتے ہوئے کہہ رہا تھا، جج صاحب، یہ عورت فیس بک پر میری موکلین کو شادی کے جھانسے دے کر ان سے پیسے بٹور رہی ہے اور گفٹ بھی لیتی رہی ہے۔ ادھیڑ عمر جج نے خاتون سے مخاطب ہو کر کہا، چمپا کلی، کیا آپ پر یہ جو الزام لگا ہے ان 3 مردوں کو بیک وقت بے وقوف بنانے کا اور شادی کا لارا لگانے کا، کیا آپ اس الزام کو قبول کرتی ہیں؟ چمپا کلی نے بہت پراعتماد لہجے میں کہا، جج صاحب، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ یہ لوگ میرے فیس بک فرینڈ ضرور ہیں اور میری ان سے گپ شپ بھی ہوتی رہی ہے، لیکن شادی والی بات ان کے اپنے دماغ کی اختراع ہے۔ میں ایک شریف لڑکی ہوں، میں کیسے 3 لوگوں کو ایک وقت میں شادی کا جھانسا دے سکتی ہوں؟ اتنے میں چمپا کلی کا وکیل اٹھا اور بولا، مائی لارڈ، میری موکلہ ایک بھولی بھالی لڑکی ہے، یہ 3 لوگ اسے اپنے دم میں لانا چاہتے تھے، ناکامی پر اس کے خلاف محاذ کھڑا کر رہے ہیں، مجھے اجازت دیں کہ میں ان لوگوں سے جرا کر سکوں۔ جج صاحب نے اجازت دے دی اور پہلے شخص کو گواہ والے کٹہرے میں بلایا گیا۔ وکیل نے اس شخص کا نام پوچھا۔ اس آدمی نے اپنا نام شہباز خان بتایا۔ پھر وکیل نے پوچھا، کیا وہ چمپا کلی کو جانتا ہے؟ شہباز خان نے بتایا، میری دوست کا نام چمپا کلی نہیں بلکہ زبیدہ خانم ہے اور ہم دونوں ایک دوسرے سے بے پناہ پیار کرتے ہیں اور شادی کے لیے بھی تیار ہیں۔ وکیل نے چمپا کلی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، چمپا کلی، تم کیا کہتی ہو؟ شہباز خان کی بات کے جواب میں چمپا کلی بولی، یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، میں زبیدہ خانم والی آئی ڈی سے اس شخص کے ساتھ گپ شپ کرتی تھی، لیکن شادی والی بات بالکل جھوٹ ہے۔ شہباز خان کے چہرے کی ہوائیاں اڑنے لگی۔ وکیل نے دوسرے شخص کو کٹہرے میں بلایا اور اس کا نام پوچھا، جو اس نے قربان علی بتایا۔ وکیل وہی سوال دہراتے ہوئے، کیا وہ چمپا کلی کو جانتا ہے؟ قربان علی بولا، حضور، یہ لڑکی زوبیہ خانم والی آئی ڈی سے میری دوست بنی تھی، ہم دونوں پوری رات باتیں کرتے تھے، ہم ایک دوسرے کو گانے بھی سنایا کرتے تھے، ہم نے ساتھ جینے اور ساتھ مرنے کی قسمیں بھی کھائی تھی، اب یہ اچانک مکر گئی ہے، میری تو دنیا ہی ویران ہو گئی۔ جج صاحب وکیل سے چمپا کلی سے پوچھنے کا کہتے ہیں کہ وہ قربان علی کے بات کے جواب میں کیا کہے گی۔ چمپا کلی بولی، جناب عالی، میں ایک ہنسمکھ لڑکی ہوں، میری فرینڈلی نیچر کی وجہ سے قربان علی نے اپنی آنکھوں میں شادی کے سپنے سجا لیے، تو میرا اس میں کیا قصور ہے؟ وکیل نے تیسرے آدمی کو کٹہرے میں بلایا۔ اتنے میں ایک آدمی کمرہ عدالت میں داخل ہوا۔ اس نے ایک چھوٹا بچہ اٹھایا ہوا تھا، دوسرا 5-6 سال کا بچہ اس کی انگلی پکڑ کے چل رہا تھا۔ وہ شخص پیچھے والے بینچوں پر آ کر بیٹھ گیا، دیکھنے لگا اور وکیل نے تیسرے آدمی کا نام پوچھا، جو اس نے سلیم احمد بتایا۔ پھر وکیل نے پوچھا، تم چمپا کلی کے بارے میں کیا کہو گے؟ سلیم احمد بولا، جناب اعلیٰ، چمپا کلی میری سب سے زیادہ کلوز فرینڈ ہے، میری فرینڈ لسٹ میں یہ گل بہار والی آئی ڈی سے ایڈ ہے، یہ میرے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار تھی، اس کی طبیعت میں کیونکہ شرارت کوٹ کر بڑھی ہے، لہٰذا یہ مختلف آئی ڈیز بنا کر لوگوں سے چٹ چیٹ کیا کرتی تھی۔ اتنے میں جج صاحب نے پوچھا، تمہارے کہنے کا مطلب کیا، اس کی مزید بھی کچھ آئی ڈیز ہیں؟ سلیم احمد بولا، جی جج صاحب، اس کی 2 اور آئی ڈی ہیں جو میں جانتا ہوں، جن میں ایک تازہ گلاب اور دوسرا مہکتی کلی کے نام سے ہے۔ مہکتی کلی کا نام سنتے ہی جج صاحب نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ پچھلے کچھ دنوں سے وہ اس نام کی ایک آئی ڈی سے اپنے پیاسا پرندے والی آئی ڈی سے گپ شپ کر رہے تھے۔ اتنے میں حاضرین میں سے ایک عورت اٹھ کھڑی ہوئی اور زور سے سلیم احمد کو مخاطب کر کے بددعائیں دینے لگی۔ جج صاحب نے اس عورت کو سامنے بلا کر پوچھا کہ وہ کیوں شور کر رہی ہے۔ وہ عورت سلیم احمد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، جج صاحب، یہ شخص میرا خاوند ہے، لیکن فیس بک پر کنوارا لڑکا بن کر کنواری لڑکیوں کو پھنساتا رہتا ہے، اپنے بچوں کی اس کو کوئی فکر نہیں، ہماری زندگیاں عذاب کر دی ہیں۔ اس شخص نے سلیم احمد کے چہرے پہ شرمندگی کا اظہار نمایاں ہوا۔
फिर जज साहब ने चंपा कली को मुखातिब करते हुए कहा, ये सारी बातें तुम्हारे खिलाफ जा रही हैं, आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? चंपा कली ने कहा, जनाबे आली, मैंने कुछ गलत नहीं किया, ना किसी को शादी का झूठा लारा लगाया है। मैं एक सच्ची और खरी लड़की हूँ। मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है कि मैंने वकील साहब से वादा किया है कि मुझे उन फ्रॉडियों के केस से बरी करवा दें तो मैं वकील साहब से शादी कर लूँगी। चंपा कली की बात को सुन के कमरा अदालत में सन्नाटा छा गया। इतने में मुखालिफ वकील उठा और उसने कहा, माय लॉर्ड, ये औरत सबको शादी का झांसा देकर बेवकूफ़ बनाती रही है। इससे कहें कि ये चेहरे से नकाब हटाए ताकि इसकी शनाख्त हो सके। जज ने खातून को नकाब हटाने को कहा। चंपा कली ने कहा, हजूरे आला, मैं बापर्दा लड़की हूँ, मुझे बेपर्दा ना करें। वकील बोला, तुम बापर्दा होकर अगर फेसबुक पर अपनी तस्वीरें अपने दोस्तों को दिखा सकती हो तो अदालत में अपनी शनाख्त करवाने में क्या मसला है? चंपा कली ने मजबूरन चेहरे से नकाब हटाया तो तीनों दावेदार इसको देखकर एक दूसरे का मुंह तकने लग गए। पिछले बेंचों पर बैठे 5-6 साला बच्चे अम्मी जी कहते हुए चंपा कली की तरफ दौड़े और इसे टांगों से आके लिपट गए। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।